کیا مراد ہے؟ جمع الکرم، جیم میم الف ما این الف کاف لام میم، جوامع الکلم، جوامع الکلم ہے نا، جمال القلم، جوامع جامع تو اس کو جمع کر لیں تو جوامع بن جائے گی، اور کلمے کی جمع کلم ہے۔ اچھا وہ میں نے ایسے ریڈیو سے سنا نا، صاحب ہے جو کلمہ ہے نا، کلمہ جس کو ہم باتیں کہتے ہیں، اس کی جمع کلم، قلم تو جو ہے نا ایسی بات پہ اس میں بہت سے معنی آ جائیں، بات مختصر سی ہو مگر اس میں دفتر ہو معنوں کا، اچھا اس کو پھر کہتے ہیں جامعہ، اور جمع اس کی جوامع۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا اس میں یہ بھی دی ہے کہ میں بات تھوڑی کہتا ہوں مگر اس میں سے علماء چاہیں تو دفتر کے دفتر نکالتے جائیں۔ سبحان اللہ، جمع کلم وچ حرف زبانی شاہ سوار براقی، یہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان میں جمع کلم وچ حرف زبانی، آپ کی زبان سے جو حرف نکلتے تھے اس میں کلمات میں مانا جمع کلم وچ حرف زبانی شاہ سوار براقی، براق پر اللہ نے سوار کر کے معراج کرا دی۔ وہ ابو ہریرہ سے وہ 5 باتیں ان میں آتی ہے، اس میں یہ باتیں آتی ہیں، تو جوامع الکلم اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ نے باقی انبیاء علیہ السلام کے مقابلہ میں مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس میں یہ بھی بات آتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنا انہوں نے اپنا وہ میں نے سنا نا، وہ سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، امیر بننا چاہتا ہے تو اپنے حالات پر قناعت۔ ہاں اب وہی حدیث آپ دیکھ رہے ہیں نا، کتنے مختصر جملے ہیں اور کتنے اس میں دفتر آپ نے جمع کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ میں سمجھ آ گئی مجھے۔ جمع کلم وچ حرف زبانی شاہ سوار براقی۔ جی رمضان سے پہلے اب 2 حدیثیں جو رمضان شریف سے 1 یا 2 دن پہلے، وہاں سخت نہیں ہے بہت، لا یتقدمن، ہرگز ہرگز کوئی ایسا نہ کرے، یہاں صرف ممانعت ہے کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھے۔ اب پتا چلا وہاں سخت تاکید ہے، وہ حرام یا مکروہ تحریمی ہے، بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو ہے کہ اچھا ہے نہ رکھے، مکروہ تنزیہ جس کو کہتے ہیں، بہتر ہے 15 کے بعد نہ رکھے، مگر اگر یہی ہوتا کہ سرے سے نہ رکھے تو پھر 2 اور 1 دن کے بارے میں الگ حکم نہ دینا پڑتا۔ تو یہ کیوں کہا؟ یہ حضور کی شفقت ہے امت پر کہ کچھ نہ اپنی طاقت بحال کر لو، اگر پہلے تم اتنا تیز چلتے رہے نا تو جاؤ گے تھک، جب اثر رمضان شروع ہوگا یہ نہ ہو کہ تمہاری باسی ہو چکی ہو، اب 15 دن آرام کر لو، خوب الرٹ ہو لو، اپنی طاقت بحال کر۔ مولانا عمومی زندگی میں یہ شفقت اور پیار کی بات ہے، حرام نہیں 2 دن یا 1 دن پہلے جو سخت منع وہ نہیں رکھنا، مطلب پہلے 5-10 روزے تو اتنا پریشان نہیں کرتے، لیکن آخر والے تھوڑا سا اپنا آپ بتاتے ہیں۔ بالکل، یہ آپ نے امت کے حق میں کتنی خیرخواہی فرمائی کہ اتنا بوجھ نہ اٹھاؤ، کچھ دن آرام کر لو، رمضان شریف شروع ہوگا تو طبیعت جو ہے گی چست ہوگی۔ مولانا تو اس میں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہمیشہ سے یہ کرتا ہے کہ جمعرات کا یا سوموار کا روزہ رکھتا ہے، اور حسن اتفاق سے رمضان المبارک آنے سے پہلے 1 آدھ دن پہلے یا جمعرات آ رہی ہے یا سوموار آ رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ اس میں آپ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ہاں اگر وہ پہلے سے یہ روزے رکھنے کا دیا نا، بائی چانس آ گیا پھر رکھ لے، جو خصوصاً رکھنا چاہتا ہے نا استقبال کے لیے کہ رمضان والا میں پیش کی 1-2 وہ منع، جو پہلے سے رکھتا ہے اس کا دن آ جائے کوئی ہمارا جو سوال وہ بیچ میں رہا ہوا۔ جی فرمائیے۔ جو اگر عید آدمی ہمارے فقیر لوگ آتے ہیں نا ہمارے سامنے جو دکان لوگ بیٹھتے ہیں، ہاں ہاں نہیں ہے، اگر نہیں اٹھائیں گے میں آپ کا سوال دہراتا ہوں، اگر درست ہو تو بتائیے گا۔ آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ بازاروں کے اندر مرد اور عورتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک چوراستے کے اندر یا کسی خاص جگہ پہ اندر وہ عورتیں بیٹھ بھی جاتی ہیں کہ راہ گزاروں سے مانگتی رہیں، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی مولانا۔ جن مانگنے والوں کے بارے میں میرے بھائی آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے عادت بنا لیا ہے، ان کا پیشہ ان کو نہ دیا کریں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں، یہ آپ گناہ میں مددگار ہوتے ہیں، ان کو پکے منگتے بناتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں جن کو آپ یا تو جانتے نہیں، اچانک کسی نے سوال کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کیسا، اس کو تو دے دیں، یا ان لوگوں کو دیا کریں جن کے بارے میں ارد گرد آپ کو پتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، سفید پوش ہیں،
مانگ نہیں سکتے ان کی خبر لیا کریں. ان مانگنے والوں کو چھوڑیں. ان کے تو بینک بیلنس میرے بھائی کئی جو ہیں ان کے لاکھوں نکلتے ہیں. انہوں نے پیشہ بنا رکھا, الگ وردی ہے, بنگلوں میں رہتے ہیں, صبح وہ وردی پہن کر چلے جاتے ہیں, صبح رات میں آ ڈیوٹی دیتے ہیں. ان ظالموں سے جان چھڑانی چاہیے, مسکینوں کی مدد کرنی چاہیے. یہ بات واضح ہوگی بھائی. 200 دیں گے تو نہیں رہیں گے, کام پر بیٹھے رہیں گے. کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ نہیں دینا چاہیے. مولانا فرما رہے نہ دیا کریں ان کو. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اب یہ رمضان سے پہلے جو شعبان کے روزے میں مسئلہ واضح ہو گیا کہ 15 دن کے بعد روزہ نہ رکھا جائے تو بہتر. حضور نے یہی ہمیں ہدایت فرمائی, خود رکھتے تھے. 1-2 دن پہلے رمضان سے کوئی شخص جو اب رکھنا چاہتا نا رمضان کی آمد پر, وہ نہ رکھے. جو پہلے سے رکھتا آ رہا اور اس کا دن آ جائے رمضان شریف سے 1-آدھا دن پہلے بھی تو وہ ٹھیک ہے, اس کی نہیں ممانت. یعنی عادتاً جو بندہ پہلے سے رکھتا ہو تو اس کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. مولانا ایک سوال ہے آپ کے لیے. پہلے تو آپ کا حال پوچھا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, الحمدللہ, دعا کیا کرے اللہ خیریت سے رکھے ہم سب کو. اور ساتھ ہی پوچھا ہے کہ بعض اوقات انسان پہ کچھ اس قدر پریشانی اور مسائل آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے, تو ان حالات کے اندر کیا دعا پڑے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصائب اور مشکلات کو دور فرما دے؟ بس ان دنوں میں زیادہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ زیادہ پڑھنی چاہیے. جب پریشانیوں کا ہو جائے نا حملہ, تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پھر ان دنوں میں یہی پڑھتے تھے. اس سے بہتر اور ہو بھی کیا سکتا. تو ہمیشہ زندہ اور تو ہی سارے جہان کا سہارا ہے, تیری رحمت کا واسطہ ہے کہ میں فریاد کرتا ہوں, میری مشکل حل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تورات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم مبارک جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کے کچھ اوراق پڑھ رہے تھے, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے تورات, زبور اور انجیل کے حوالہ جات پیش کریں یا ان کا مطالعہ کریں؟ یہ روایت جو ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لے آئے تھے ایک صحیفہ اور حضور کے سامنے پڑھنے لگے. آپ کا رنگ جو ہے نا وہ سرخ ہو گیا. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو کہا عمر تم دیکھتے نہیں ہو. دیکھا تو پھر توبہ کی اور کہا رضیت باللہ ربن. تو آپ نے فرمایا تم بھٹکنا چاہتے ہو جیسے تم سے پہلی مجھ سے بھٹک, میں روشن دین لے آؤ, کیا ضرورت ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے روایت. باقی قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ہمیں تورات اور انجیل پڑھنی چاہیے, ہمیں وہ پڑھنی چاہیے کئی وجہ سے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا. اب لوگ کہیں گے کہ تورات میں اور انجیل میں تو اور باتیں ہیں, قرآن میں اور ثابت کر کے دکھاؤ کہ ساری کتابیں ایک دوسرے کی مصدق ہیں, یا وہ جھوٹی ہے یا قرآن جھوٹا. اگر ایک ہی اللہ کا کلام ہے فرق کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور کی بشارتیں. عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں لکھی ہماری کتابوں میں بشارتیں. تو ہم پڑھیں گے, وہ نکالیں گے, پھر انہیں دکھائیں گے نا کہ یہ ہے تمہاری کتابوں میں, یا جدون مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل. ورنہ وہ تو کہتے ہیں تورات انجیل میں کوئی بھی نہیں, یہ قرآن نے خواہ بخواہ کہہ دیا. اور یہ بھی جو ہم کہتے ہیں کہ ان میں ان لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں, یہ بھی اب ہمارا ہم نے دعویٰ کر دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام تھا, ہم نے کیوں بدلنا تھا, بدلا تو ثابت کرو. اب ان کاموں کے لیے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے, یہ بھی ہمارے سر بوجھ پڑ گیا کہ پڑھیں اور پھر منوائیں انہیں کہ یہ آپ خود سوچ لو کہ یہ باتیں اللہ کی ہو سکتی ہیں. رسول اللہ کی پیش گوئیاں قرآن کہتا ہے ان میں وہ نکال کر دکھانی پڑیں گی. یہ جو ہے کہ حضور کی باتیں پچھلے نبیوں کی ایک دوسرے کی تصدیق کرتی, اس کے لیے بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جو صحیح ہیں ان میں باتیں وہ قرآن کے مطابق. یہ چیزیں ہیں جن کے لیے یقین جانے مدارس میں تورات انجیل وغیرہ جو صحیح ہے ان کو پڑھانا چاہیے ان مقاصد کے لیے جو میں نے بیان کی. ورنہ یہ حجت ہی نہیں تمام کر سکتے. یہود نصارہ کے سامنے کس منہ سے اسلام پیش کریں گے؟ تو بڑے بڑے گھا گئے, انہوں نے تورات انجیل قرآن حدیث فقہ پڑھ رکھی ہے, ہمیں نہیں خبر جو ان کے پاس کتابیں ہماری. اس لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا. نہیں پڑھیں گے تو مولوی اپنے اپنے حجروں میں رہ جائے گا.